کچھ بھی نہیں کہ جس سے اس کو ہٹایا جا سکے. آبادی بھی نہیں، بستی بھی نہیں کہ گھر پڑوس والے کے تلاش کرنے نکلے کہ آواز ان کو دے دی جائے جنگل بیابان کے اندر. لیکن یہی ہے بس موقع کہ بظاہر اسباب کوئی امید کی صورت نہیں، مگر ایمان والا فرد جو ہے وہ کسی طرح یہاں بھی مایوس نہیں ہوگا، نا امید نہیں ہوگا. چنانچہ تینوں کی امیدیں اللہ کی ذات سے قائم ہوئی. تو میں بتا رہا تھا ایک نے کیا کہا، ایک نے کہا خداوندہ میں نے، بلکہ تینوں نے اپنے اپنے عمل کو یاد کیا. خداوندہ میں فلاں وقت میں یہ صورت ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی. مثلا ایک نے کہا کہ میری عادت یہ تھی کہ میں جنگل سے جب آیا کرتا تھا میں اپنے جانور کا دودھ نکال کر کے پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، پھر بچوں کو اور بیوی کو پلاتا، پھر میں خود پیا کرتا تھا. ایک روز میں آیا، ذرا دیر سے آیا، میں نے آ کے دیکھا کہ میرے بوڑھا باپ سو چکا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اٹھانا بے ادبی اور نہ اٹھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بچے اور میری بیوی، خود میری ذات جو ہے اس کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے. دودھ میں پی لوں، بچوں کو پلا دوں، بیوی کو پلا دوں، یہ میرے معمول کے خلاف ہے. اس لیے کہ میرے ماں باپ کو میں پہلے پلایا کرتا تھا، ان کا حق میرے نزدیک مقدم تھا. اس سوچ میں ساری رات ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا. خود ہی ان کی آنکھ کھلی اور ان کو میں نے دودھ پلایا. اس کے بعد میں نے اپنی بیوی بچوں کو دودھ پلایا اور میں نے پیا. خداوندہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ کام پسند ہے ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ چٹان تھوڑی سی سرکی. کس نے سرکائی؟ کوئی سامان نہیں، کوئی کرین نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی بھوت نہیں، کوئی انسان نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، وہی خالق ہے پتھروں کا اور درختوں کا، اس کا حکم ہر ایک چیز پر چلتا ہے. چٹان ہٹی. اسی طرح دوسروں کے دو کا واقعہ ہے، ایک کھیتی باڑی سے متعلق ہے، دوسرے کا ایک لڑکی سے محبت کا واقعہ ہے. دونوں نے اپنے اپنے واقعے سنائے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. میرا کہنا یہ ہے کہ آخر کار وہ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ بڑے آرام کے ساتھ یہ تینوں جوان وہاں سے نکل کر آ گئے. ایمان یہ ہے کہ اسباب کے حد تک جہاں بالکل نا امیدی ہو، ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بھی امید رہنی چاہیے. ایمان، اور اگر یہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان نہیں. اسی کو قرآن حکیم میں فرمایا کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. تو یہاں فرمایا اس کفریہ عقیدے والوں کا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت بھلائی مانگتے رہتے ہیں، کچھ اور مانگتے ہی نہیں، اللہ کی رضا نہیں مانگیں گے اور اپنی گویاوں کے آخرت کی فلاح، دنیا ہی کی فلاح مانگتے رہیں گے. خیر سے مراد یہ، اور جہاں ذرا تکلیف ہوئی فوراً مایوس ہو جائیں گے. یہ کافروں کے عقیدے کا ان کے اخلاق پر جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. اور فرمایا اسی کا یہ بھی اثر ہے کہ مصیبت پڑے تو مایوس ہوں اور نعمت ملے تو، اگر فرمایا ہم چکھا دیں ان کو اپنی طرف سے کوئی مہربانی کا مزہ بعد اس کے کہ ان کو مصیبت نے جا پکڑا تھا، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، پھر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں. یوں نہیں کہتے اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، کہنے کہ ہاں یہ تو ہمارا حق، ہم کو ملنا ہی تھا، یہ ہم اس کے اہل ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے، اس لیے کہ ہمارا ایکسپیرینس اتنا ہے، ہم فلانے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ساری وہ چیزیں یاد آتی. نہیں یاد آتا تو یہ نہیں یاد آتا کہ اللہ کی مہربانی سے یہ ہوا ہے. تو فرمایا کہ یہ کفریہ عقیدے کے اخلاق پر جو اثرات پڑتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. وما اظن الساعة قائمة، اور پھر اس خرمستی میں اتنا آگے بڑھتا ہے کہ اللہ کو بھی بھلاتا ہے اور قیامت کا بھی جو ایک عقیدہ ہونا چاہیے اس سے بھی انکار کر دیتا ہے. اتنا گویا اس خوشی میں، اس نعمت میں پھولتا ہے. فرمایا کہ میں تو نہیں خیال کرتا کہ قیامت آئے گی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں کسی طرح سے مان بھی لوں کہ صاحب مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہوگا، تبھی میرا ہی بھلا وہاں ہونا ہے. کیوں؟ اس کے لیے دو وجہ سے. ایک تو یوں کہ یہ کہ اس وقت کی وہ آسانی اور آسائش سوچنے نہیں دیتی کہ جس اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت دی، اس کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے اس سے محروم کر دے اور سزا دے. ایک تو یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ایک شیطان جو دلیل سجھاتا ہے وہ یہ کہ اگر میں اللہ مجھ سے ناراض ہوتے، اللہ کا غضب اور غصہ میرے اوپر ہوتا، اللہ کے ناپسندیدہ طریقے پر میں زندگی گزارنے والا ہوتا، اللہ یہ نعمتیں مجھے کیوں دیتے؟ دشمن کو کون کھلایا پلایا کرتا ہے؟ مجھے یہ نعمتیں دیے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں، جب ناراض نہیں تو قیامت میں میرا بھلا ہونا ہے. یہ وہ دوسری دلیل تھی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتلائیں گے ان کافروں کو جو کچھ ان کی حرکتیں تھیں، اور ہم ان کو چکھائیں گے بڑا بھاری عذاب. غلیظ غلظت سے ہے، بعض لوگوں نے غلاظت سے اس کو لے کر کے گندا عذاب ترجمہ کیا، مجھے اس سے اتفاق نہیں. غلیظ غلظت سے ہے. غلظت کہتے ہیں گاڑھا جو ہوتا ہے نا، جس کو جمع ہوا کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے بالکل سیال لیکوڈ، اس کے اپوزٹ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں غلیظ، یعنی بہت گاڑھا. مراد ہے سختی، یعنی سخت عذاب میں ہم ان کو مبتلا کریں، ان کو چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. فرمایا جب ہم انسان پر مہربانی کرتے ہیں، وہی انسان سے مراد وہی ہے جس کے کفری عقیدے ہیں اور اس سے میل کھانے والے اخلاق ہیں. فرمایا جب انسان پر ہم مہربانی کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے، اور اتنا منہ موڑتا ہے کہ اپنی کروٹ لے کر پورا پہلو بچا کر نکل جاتا ہے. نآ کہتے ہیں دور ہونے کو، یعنی مطلب یہ ہم سے اتنا دور بھاگتا ہے کہ ذرا بھی کوئی قرب کا تعلق باقی نہیں رہتا. تو اس طرح منہ موڑتا ہے اور پہلو بچا کر دور چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور فرمایا جب اس کو کوئی برائی اس کو پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک کافرانہ اخلاق ہے. ایک فاسقانہ اخلاق کیا ہے کہ جب اچھی حالت ہو ضرورت نہیں دعا کرنے کی. کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی؟ پیسہ ہمارے پاس ہے، صحت ہمارے پاس ہے، بچے ہمارے پاس ہیں، بڑی اچھی زندگی گزر رہی، اب کیا مانگنا؟ اور جہاں مصیبت آئی اب لے کے جناب تسبیح بھی ہے اور نماز بھی ہے اور درود بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں، اور 15 20 منٹ دعاؤں میں گزر رہی. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں، اسی واسطے وہ برائی کے مد میں. ایک مومن کی شان یہ ہے ہر حالت میں یکساں طور پر اللہ سے دعائیں مانگنے والا ہو. یہ ہے اس لیے کہ وہ دعا اس لیے نہیں کی جا رہی اے اللہ میں مجھے فلاں چیز دے فلاں چیز دے، اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ ہم اس کو راضی کرنے کے واسطے اس سے دعائیں مانگتے رہیں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب اس کو کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا اس بات میں؟ قرآن کے تعلق سے آپ کو یاد ہوگا شروع ہی میں یہ ذرا کھولیے اس کو جہاں سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے تاکہ اس کی انتہا اور اس کی ابتدا جو ہے وہ سامنے آ جائے. صفحہ نمبر 1287، صفحہ نمبر 1287 سے یہ سورت شروع ہوئی ہے. کھول لیا تو پہلی آیت تو حامیم ہے، اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. سورت کی ابتدا اس بات سے کی گئی تھی کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی یہ کتاب ہے. اس کے وہاں دلائل دیے گئے تھے کہ عربی میں کیوں اتارا گیا اور کیسی یہ کتاب. جیسے کہ عادت ہے قرآن کی کہ سورت جو ہے اس کی شان ایسی جیسے ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک یوں کہیے کہ خطبہ ہوتا ہے، ایک مقالہ ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو شروع کی کہاں سے تقریر تو آگے جا کر بھول ہی گئے، وہ نہیں. ایک باکمال مقرر اور ایک اعلیٰ درجے کا مضمون نگار جو ہوتا ہے وہ اس اصل سبجیکٹ کو نہیں بھولتا کہ جس پر وہ تقریر یا مقالہ ہے. چنانچہ شروع میں جو بات کہی گئی آخر میں پھر اسی کو لا کر اس پر بات ختم ہوتی. فرمایا ایک آخری بات ہم تم سے کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں جیسا تم کہتے ہو. پھر اب اس صورت میں اگر تم اس کو مانتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں، نقصان تو کوئی بھی نہیں اس میں. سمجھ میں آیا؟ مثلا مثال کے طور پر کوئی بھی آپ کتاب لائیں، آپ کہیں صاحب یہ اقبال کی کتاب ہے، اقبال کا کلام ہے. دو ہی صورتیں، یہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے اور یہ ہے. نہیں ہے اگر میں پھر بھی کہتا ہوں ہاں بھائی ہے، کیا نقصان ہے اس میں؟ کوئی بھی نقصان نہیں. زیادہ یہ کہیں گے بھائی غلط ہوا، آپ نے غلط طور پر ایک کتاب کو اقبال کی کتاب مان لیا. اور اگر وہ ہے اور میں ماننا ہوں تو صحیح. لیکن یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ قرآن ایک اور بات کہتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوئی
اور تم اس سے انکار کر رہے ہو، پھر اس صورت میں بتاؤ کہ تم جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے اس سے تم کو کون بچائے گا؟ یہ بات خاص طور پر جو ہے وہ سوچنے کی ہے۔ اگر اللہ کی کتاب نہ ہوئی اور تم نے مان لیا اللہ کی کتاب ہے، نقصان کوئی نہیں، مگر اس کا احتمال بھی تو رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب ہے، لیکن تم نہیں مانتے۔ اس امکان کو، پاسبلٹی کو تم تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب بھی ہو سکتی؟ اگر ہو سکتی اور ہوئی تو تمہارے انکار کی سزا وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ آخری بات ہے جو کہی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہیے آپ پیغمبر، کیا خیال ہے اگر یہ ہوئی کہ قرآن اللہ کی طرف سے، پھر تم اس کا کفر کرتے ہو؟ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ بے راہ ہوگا کہ جو دور تک اس اختلاف میں چلا گیا ہے۔ تم تو بہت دور چلے گئے ہو، تمہاری مخالفت قرآن کی ایسی اندھی اور بہری ہو گئی کہ تم اس کے سامنے کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ نقصان تمہارا ہوگا اس انکار کی صورت میں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، فرمایا مگر ظاہر ہے یہ بات بھی سوچنے اور سمجھنے کی تو ہے، مگر یہ تو سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ پھر بھی ہم ان کو دلائل دیں گے، ہم ان کو موقع دیں گے، ایسی نشانیاں ان کے سامنے لا کر رکھ دیں گے کہ جو نشانیاں بولتی ہوں اس بات کے لیے کہ یہ قرآن اللہ کے کلام ہے۔ فرمایا ہم دکھلائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں۔ آفاق افق کی جمع ہے، افق کہتے ہیں ہمارے گویا دور تک پھیلی ہوئی جو چیزیں، اسی واسطے افق مطلع کو بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں سے سورج نکل رہا ہے، جہاں سے چاند نکل رہا ہے، جہاں ڈوب رہا ہے، اس کو بھی افق کہتے ہیں۔ آفاق اس کی جمع ہے۔ فرمایا ہم دکھلائیں گے ان کو نشانیاں آفاق میں، یعنی ان کے چاروں طرف اور خود ان کے اپنی ذات میں، یہاں تک کہ کھل جائے ان کے لیے حق، یعنی کتاب اللہ کا حق ہونا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کون سی نشانیاں ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورۃ مکی ہے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ان کو یہ بات کہہ دی تھی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہی تھی کہ کافروں کو سزا ملے گی، مؤمنین کو کامیابی حاصل ہوگی، چنانچہ یہ نشانی ان کے سامنے آئے گی جس سے قرآن کا برحق ہونا سمجھ میں آئے گا کہ ہر جگہ اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا، پورے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور اسلام طاقتور مذہب ہوگا اس سرزمین کا۔ جہاں تک کافر ہوں گے یہ تو ہوگا آفاق کی نشانیاں، اور ان کی اپنی ذات کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ جلدی ہی غزوہ بدر میں ان کو جو ہے وہ ہار کا سامنا ہوگا اور ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ خون میں گویا ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی اور ان کی گویا وہ ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ یہ ان کی اپنی ذات کی نشانیاں، جس سے قرآن کا حق ہونا سمجھ میں آ جائے کہ جو بات تم سے پہلے سے کہی جا رہی تھی چند سال کے عرصے میں تم نے دیکھ لی۔ بعض کہتے ہیں اور بھی ہیں، کیونکہ آفاق وسیع معنی رکھتا ہے، تو فی الآفاق سے مراد یہ ہے کہ زمین میں، فضاؤں میں، آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت تک مختلف نشانیاں دکھلاتے چلے جائیں گے۔ اگرچہ اس وقت بھی تھی نشانیاں، مگر یہ کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا جائے گا، انسان کے یوں کہیے کہ کوششیں اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کا پھیلاؤ جتنا بڑھتا چلا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نشانیاں بھی بے شمار دکھلاتے چلے جائیں گے، آفاق میں، خود ان کی اپنی جانوں میں۔ چنانچہ واقعی علم انسانی جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، جتنا پھیلتا چلا جا رہا ہے، نئے نئے انکشافات اور نئی نئی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، دراصل یہ وہی نشانیاں ہیں جس کا یہاں وعدہ ہے کہ ہم دکھلائیں گے ضرور ان کو عنقریب نشانیاں آفاق میں، خود ان کی اپنی جانوں میں، یہاں تک کہ کھل جائے ان کے لیے یہ بات کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے برحق۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، فرمایا کیا آپ کے رب کے تعلق سے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا نگہبان ہے؟ تو جب ہر چیز کا نگہبان ہے تو اس کے لیے قرآن کا اتارنا یا یوں کہیے کہ ان کے اعمال کا ریکارڈ رکھنا اور ان کے اعمال اور بدعملیوں کی سزا دینا کون سی مشکل بات ہوگی؟ الا انہم فی مرۃ من لقاء ربہم، مگر خوب سن لو، دراصل یہ اپنے رب کی ملاقات کے تعلق سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، مگر الا انہ بکل شیء محیط، یہ خوب کان کھول کر سن لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے یہ بھی اللہ کی قدرت سے اور اس کے احاطے سے باہر نہیں، جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کر ان کے اعمال کی سزا دے دیں گے۔